اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں اور جس طرح دیگر مہینوں سے ماہ مبارک رمضان کو اہمیت دی گئی ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں ایک ایسی شب بھی ہے کہ جس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ وہ کون سی شب ہے؟ وہ شب ہے لیلۃ القدر، یعنی شب قدر کی رات۔ جیسا کہ قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ قدر کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں خداوند تبارک و تعالی اس شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے افضل رات اور افضل شب ہے یہ لیلۃ القدر کی شب۔ تو آج ہم اس لیلۃ القدر اور خود شب قدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب قبلہ زاہد حسین عرفانی صاحب کو، ان کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، مزید شب قدر کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی، تو ہم چاہیں گے کہ قبلہ سے استفادہ کریں کہ شب قدر کے حوالے سے ویسے تو معمولاً ہم شب قدر کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ہم علماء سے بھی سنتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ہر کسی کے پاس شب قدر کے جو ہے وہ اعمال پہنچ جاتے ہیں، اور ان اعمال کے علاوہ بھی کوئی مخصوص اعمال ہیں جو بیان ہوئے ہیں روایات میں شب قدر کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہم قبلہ زاہد بھائی سے استفادہ کریں گے، تو ہم بڑھتے ہیں جناب قبلہ کی طرف۔ جی زاہد بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یقیناً شبۂ قدر بہت ہی حساس راتیں ہیں انسان کے لیے، کیونکہ اس لیے کہ جس طرح سے مہینوں میں ماہ مبارک رمضان ایک منفرد اور ممتاز مہینہ ہے، اس کی اپنی فضیلت ہیں، جس کے ساعات، لمحات، تمام تر چیزیں، جس میں سانس لینا، جس میں سونا، ہر چیز کو تسبیح و عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے شب قدر کی جس کو قلب ماہ مبارک رمضان بھی کہا جاتا ہے روایات میں، تو یہ راتیں انسان کے لیے بہت ہی حساس ہیں۔ ان لمحات کو، ان راتوں کو بہت ہی محتاط طریقے سے اور بہت ہی ذکر خدا و دعا و مناجات میں رہ کے انسان کو گزارنا چاہیے۔ یقیناً کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو تمام تر مومنین انجام دیتے ہیں شبۂ قدر میں، نمازیں وغیرہ پڑھنا، دعائیں پڑھنا، دعائے جوشن کبیر پڑھنا، دعائے افتتاح کی تلاوت ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جو عمل قرآنی ہیں، قرآن کو سر پہ رکھ کے عمل جو کیا جاتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک روایت نقل کر لیتا ہوں کہ اس روایت میں 6 چیزوں پر منحصر قرار دیا گیا ہے، اور یقیناً انسان کو اس رات میں، چونکہ کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے، دنوں کا بھی ذکر نہیں ہے بلکہ مہینوں کا ذکر ہے۔ جی 1000 مہینوں سے افضل جی قرار ہے۔ تقریباً ایک زندگی انسان کی، ایک عمر انسان کی بن جاتی ہے، یعنی ایک عمر سے جو ہے وہ ایک شب کی جو ہے وہ فضیلت زیادہ ہے۔ فضیلت زیادہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنے اعمال اس رات میں انجام دیتا ہے، وہ اعمال 1000 مہینے مثلاً انجام دے دیں، 1000 مہینے آپ کام کر لیں، وہ ایک طرف، اور اس شب میں جو کام آپ کر لیتے ہیں وہ ایک طرف، اور وہ برابر بھی نہیں ہے۔
اس رات کے اعمال جو آپ انجام دیتے خیر ہیں من الف وہ 1000 مہینوں کے اعمال و کاموں سے افضل ہیں، بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں بڑھنا یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ تو ہوتا ہے کہ اپنی من اور ذہن کے مطابق کچھ کام کر لیتے ہیں کہ یہ کام بہتر ہے تو ہم کر لیں، یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دستور ملا ہوا ہوتا ہے، قرآن میں ایک مثلاً کوئی چیز ہمیں بیان کی ہوئی ہے کہ یہ کام کر لیں گے تو اس طرح سے آپ کو یہ مثلاً فائدہ پہنچے گا، یا بعض اوقات جو ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے روایات میں کچھ کاموں کی جو ہے ہمیں دستور ملی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، فلاں ٹائم پہ کرنا ہے ہم نے۔ تو روایت یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک مناجات میں فرماتے ہیں کہ الہی ارید قربک، پروردگار میں آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ یقیناً قرب الہی بہت بڑی اور اہمیت کے حامل چیز ہیں۔ اس کے بارے میں خود چونکہ شب جمعہ بھی ہے، کیوں نہ ہم دعائے کمیل کا وہ فقرہ بھی شامل کر لیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل میں فرمایا اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، پروردگار میں آپ کے قریب آپ کے ذکر کے ذریعے سے ہونا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے ذکر ہی وہ ذریعہ ہے، وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ پروردگار عالم کے دست بدعا ہیں، مناجات کریں کہ پروردگار میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، مجھے آپ کا قربت چاہے، مجھے آپ سے نزدیک ہونا ہے۔ فرماتے ہیں پروردگار عالم قال قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، موسیٰ قرب چاہتے ہو میرا، قرب اس بندے کے لیے ہے جو شب قدر میں شب بیداری کریں، سبحان اللہ، یعنی پوری رات شب قدر کی جو ہیں وہ بیداری کے عالم میں گزاریں۔ اب یہاں استيقظ سے خوب ایک ظاہری معنی بھی ہم لے سکتے ہیں کہ انسان نہ سوئیں، جاگ کے بیٹھیں، یہ بھی ہے کہ البتہ اس کی یہی چیز بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے باطن میں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر بھی اس رات میں بیدار ہو جائے، یعنی قرآن کے احکامات، چونکہ سر پہ قرآن جب رکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس چیز کو ہمیں بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم اوپر سے گزر جاتے ہیں، ہم ظاہری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، بس ہم نے شب بیداری کی سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو ہم نے درک کیا، اور جو لیلۃ القدر کے بارے میں بیان کیا گیا وہ ہم نے پا لیا، حالانکہ یہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ باطن جو ہے، باطنی جو چیزیں ان کو بھی ہمیں درک کرنا چاہیے۔ اصل چیز یہ درک کر، یہ تو ایک وسیلہ ہے، جی بالکل، اس وسیلے کے ذریعے آپ نے اصل ہدف تک پہنچ جائے۔ قرآن سر پہ رکھنے کا مطلب مختصر یہ عرض کر لیں کہ قرآن سر پہ رکھنے کی کیا مطلب، یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں قرآن کے سائے میں ہوں، یعنی میں قرآن کا مأمور ہوں، یعنی دستورات قرآن میرے اوپر لاگو ہو گئے، یعنی قرآن میرے اوپر ہے، یعنی قرآن کے احکام میرے اوپر ہیں، احکام میں نے قرآن کے احکام کو فالو کرنا ہے، یعنی میں نے قرآن کے احکام کو فالو کرنا ہے، قرآن میں نے دستور اور آئین ہے، تو شب قدر سے میں نے آئین اور دستور کو اپنے سر پہ رکھ کے میں عہد کر رہا ہوں کہ میں قرآن کے مطابق زندگی گزاروں گا، اس کو جو ہے فالو کروں۔ یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو جب ہم سمجھیں گے تب جا کے جب ہم اعمال قرآن بجا لائیں گے، جب قرآن کو سر پہ رکھیں گے اور یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ قرآن کو فقط سر پہ رکھنا ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کے احکام پہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں یہاں پر ایک اور حسین اور امتزاج دیکھیں، یقیناً آپ سر پہ آپ کے قرآن ہے سر پہ، اور آپ ذکر کس چیز کا لے رہے ہیں؟ بک یا اللہ، بمحمد، بعلی، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو ہے ایک قسم کا آپ 10 مرتبہ نام لے رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، یعنی اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسول کرام اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو پیاری حدیث کی جس پر اتفاق ہے سب کا کہ انی طارق فیکم الثقلین، اور آخر میں یہ فرمایا کہ یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، قیامت تک یہ جدا نہیں ہوں گے، یعنی کہ مطلب بس اس سے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں، بس اس سے یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ اہل بیت سے بھی تمسک ہونا چاہیے، دونوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ جب تک ساتھ نہیں رکھیں گے
قرآن کو فقط لے لیں گے تب بھی کامیابی نہیں ہے، قرآن کو چھوڑیں گے اور اہل بیت کو لے لیں گے یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ خود اہل بیت نہیں چاہتے کہ آپ قرآن کو چھوڑ کے ہمیں لے لو۔ یہ صامت قرآن ہے، یہ نازل قرآن ہے، ان دونوں کو ساتھ آپ نے رکھنا ہے۔ جب آپ ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تب جا کے آپ لن تضلوا من بعدی ابدا کا کیا ہے جی، اس حدیث کا مصداق ہم بن سکیں گے۔ ایک کو لے لیں جی، بڑے خوش ہو جائیں کہ ہم قرآن کو ہم نے تھام لیا، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ خود رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں ہم۔ رسول در سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے بھائی، فقط قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے، دامن نہ چھوڑنا اہل بیت کا۔ تبھی تو ایک چیز اور یہاں پر ہم اضافہ کر لیتے ہیں کہ شب قدر میں، سورہ قدر میں ہم ایک کیا ہے سورہ کی تلاوت جو آپ نے ابھی کی سورہ قدر کی کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائک نازل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نازل ہوتے ہیں، کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ سوال یقیناً یہاں پر سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر ملائک نازل ہوتے ہیں تو کوئی ہستی ہو جس پہ ملائک نازل ہو اور صبح تک سلامتی فلان یہ چیزیں لے کر آئیں، تو یہاں پر یہ شب قدر خود وجود نازلین امام اعظم علیہ السلام پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی دنیا جو ہے حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حجت خدا سے خالی ہوتی ہے تو یہاں پہ پھنس جاتا ہے کہ ملائک نازل ہوتے ہیں تو لیلۃ القدر پہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ کوئی شخصیت تو ہونی چاہیے۔ ملائکہ آ کے ایسے جیسے ہم جاتے ہیں کہیں تو گھوم پھر کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو واپس چلے آ جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے بالکل۔ واقعاً وہ کوئی ہدف امر لے کے آتے ہیں تو کوئی ہے کہ جس کے سامنے بس وہ خدا کا ہی نمائندہ ہو سکتا ہے، ہم جیسے معمولی انسان تو نہیں ہو سکتے یقیناً۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو حدیث کو یہاں کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم نے گزارش کی کہ قرآن ساتھ رکھتے ہیں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اب میں قرآن کے دائرے میں آ چکا ہوں، میں قرآن کے حدود میں آ چکا ہوں، تو بس مجھے قرآن کے سائے میں ہی زندگی گزارنی ہے، قرآن کے احکامات کو مد نظر اور قرآن کے سائے میں زندگی گزارنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کے دستورات پہ عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر اللہ فرماتا ہے تو ہم متقی بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم مومن بن جائیں۔ ٹھیک، یہ ساری چیزیں ہم کور کر لیتے ہیں تو پھر جا کے شاید کچھ ہم شب قدر کو درک کر سکیں۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ موسیٰ اگر میرا قرب چاہتے ہو، ہمیں بھی قرب خدا چاہیے، ہمیں بھی خدا سے نزدیک ہونا ہے، بس کیا کرنا ہوگا؟ ایک چیز شب بیداری کرنی ہے، یقین کرنی ہے۔ دوسری چیز حضرت موسیٰ فرماتے ہیں الہی ارید رحمتک، پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، مجھے بھی تیرے رحمت کی بیگ چاہیے، ارحم الراحمین کے رحمت کا متقاضی ہوں، میں تقاضا کرتا ہوں، مجھے چاہیے رحمت۔ فرماتے ہیں پروردگار قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، موسیٰ رحمت چاہے میرا، ٹھیک رحمت دوں گا، لیکن رحمت کے لیے تجھے کام کرنا پڑے گا۔ جو مساکین ہے دنیا میں، جو لوگ مسکین ہیں، ان کے ساتھ رحم کرنا پڑے گا۔ جب تم مسکینوں پہ رحم کرو گے تو میں خدا تم پہ رحم کروں گا۔ یقیناً چونکہ شب قدر میں ہم دیکھیں نا، یہ چیز بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے اس چیز پر بہت تاکید کی گئی ہے کہ حاجت مند انسانوں کی حاجت کا پورا کرنا، جو انسان نیاز مند ہے ان کے نیاز اور ان کے حاجت کو پوری کرنا۔ یہاں تک کہ تقریباً امام زین العابدین علیہ السلام، شاید اگر میں اشتباہ نہ کر لوں تو، کہ مولا طواف فرما رہے تھے، درمیان میں کوئی بندہ آتا ہے اور اپنی کسی حاجت کو طلب کر لیتا ہے تو مولا وہیں پر طواف کو روک دیتے ہیں اور اس کی حاجت طلب کرنے کے لیے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اہمیت اس قدر ہے۔ تو پروردگار فرماتے ہیں کہ اگر میری رحمت اگر تم لوگوں کو چاہیے، میرے بندو اگر میری رحمت کے تقاضا کرتے ہو، مطالبہ رکھتے ہو، اگر چاہیے نیاز مند ہو، تو یقیناً مسکینوں پر رحم کرو شب قدر میں۔ بس جو بندہ بھی مسکینوں پر، یقیناً آپ جہاں پر بہترین طریقے سے افطاریاں کرتے ہیں، پارٹیاں مثلاً کرتے ہیں، صدقات، نظر و نیاز جتنے بھی کر لیں، وہیں پر مسکین آپ سے نہ چھٹ جائیں۔ جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت۔ یہاں پہ آپ کی اجازت سے ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہی معاشرہ ترقی کی طرف جاتا ہے وہاں ان اخلاقی اقدار سے گرتا ہوا جا رہا ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑی بڑی افطاریاں ہوتی ہیں تو ہماری نظر ساتھ والے گھر کی طرف نہیں ہوتی، ہمارے محلے کی طرف نہیں ہوتی، ہمارے اپنے علاقے کی طرف نہیں ہوتی ہے،
تو یہاں پہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مسکینوں خدا حضرت موسیٰ سے فرما رہا ہے، نبی سے فرمایا بطریقہ اولا ہم جب خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا ہم پہ رحم کرے تو ہمیں بھی اپنے ہمسایوں پہ نگاہ کرنی چاہیے، اپنے علاقے میں دیکھنے چاہیے، مسکین غریب یتیموں کو اپنے جو ہے وہ دسترخوان میں شامل کرنا چاہیے۔ یہی درس ہے، اگر یہ چیزیں کریں گے تو واقعاً ہم نے لیلۃ القدر کو بھی درک کیا۔ اور یقیناً شب قدر میں تذکرہ ہوتا ہے مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، اور یقیناً کیوں نہ ہو شب قدر میں، شبۂ قدر میں، کیونکہ یہ ہستی ہی ایسی ہے اور یہ ہستی کا درس بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب مولائے کائنات کا وصال ہو جاتا ہے، شہادت ہو گئی، تب پتہ چلا مدینے کے غرباء فقراء مساکین کو کہ کوئی تھا کہ جو ہمیں پال رہا تھا، کوئی تھا کہ جو ہمیں کھانا کھلا رہا تھا، کوئی تھا کہ جو ہمیں پانی وغیرہ پلا رہا تھا۔ وہ شخصیت، وہ ذات جو مسکینوں پر رحم کرتی تھی، وہ علی بن ابی طالب کی تھی۔ بس ہم شیعان علی بن ابی طالب اگر ہیں تو لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں، البتہ ایسا نہیں ہے کہ نہ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں بھی یہ اس چیز کو درک کرنا چاہیے کہ مسکین کبھی ہم سے نہ چھوٹے۔ کبھی ہوتا ہے نا بسا اوقات، یہ بہت المیہ کی بات ہے کہ ہم اپنے کاموں میں کیا ہیں مثلا مشغول و محو ہیں، کر رہے ہیں پارٹی پہ اپنے مثلا خاص افراد کو بلا لے رہے ہیں، مخصوص بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، ثروت مندوں کو۔ اپنے ہمسائے میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں بلا لیں گے تو ہم جائیں گے، لیکن ہماری توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بے توجہی ہوتی ہے، بے توجہی واقعاً بہت المیہ ہے، تو اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے شب قدر میں خاص کر۔ اور یہی چیز، اور ماہ مبارک رمضان کا پیغام بھی یہی ہے، یقیناً ماہ مبارک رمضان، تاکہ احساس ہو جائے کہ ایک غریب ایک مسکین کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ الہی ارید الجواز علی الصراط، پروردگار آپ پورے صراط سے عبور کرنا، پورے صراط سے گزرنا چاہتا ہوں۔ اور یقیناً چونکہ پورے صراط ایک مشکل اور کٹن مرحلہ ہے انسان کے لیے قیامت کے روز، تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ پروردگار میں اس سے بآسانی گزرنا چاہتا ہوں، بآسانی عبور کرنا چاہتا ہوں۔ پورے صراط ایک ایسا مقام ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں بال سے باریک، جی بالکل، سوئی کی نوک سے زیادہ تیز ہے، بالکل۔ تو یقیناً وہاں سے گزرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اب ہم یہاں پہ ابھی ذہن میں اگر سوچیں تو ممکن ہی نہیں گزرنا، بالکل کیسے گزر سکتے ہیں ایسی چیز سے؟ جب ایک رسی ہو، رسی وہاں سے گزرنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اداروں میں ٹریننگ دی جاتی ہے تو ایسا کیا جاتا ہے، مثلا رسی سے گزرنا، وہ ہاتھ سے پکڑ کے بھی گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہاتھ سے سہارا بھی لیا جاتا ہے اور گزرنا وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کوئی سہارا بھی نہیں ہے تو صرف اسے گزرنا مشکل ہے۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیسے تیاری کر لیں پورے صراط سے گزرنے کی، پورے صراط سے اگر گزرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے، کیسی تیاری کریں ہم، کیسا ایسا نسخہ ہو کہ جس سے ہم بآسانی گزر سکیں۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ قال ذلک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، موسیٰ پورے صراط سے وہیں بندہ بڑی آسانی سے گزر سکتا ہے جو شب قدر میں صدقہ دے دیں۔ ایک چیز اور بڑی مزے کی یہاں پہ ہے کہ بصدقۃ کہا ہے، یعنی صدقے کی قید نہیں لگائی کہ موسیٰ یہ صدقہ دے دو گے تو پورے صراط سے آسانی گزر سکتے ہو، مشخص نہیں کیا، مشخص، یعنی ہر انسان کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فرض کر لیں مختصر سی کوئی چیز بھی ہو کہ جو میں کسی کو صدقے کے طور پہ دے سکوں، وہ بھی کام آئے گی میری پولیس صراط سے گزرنے کے لیے۔ تو بس شب قدر میں یہ چیز کی صدقہ، اس چیز کا بڑی اہمیت ہے، اور شب قدر میں خاص کر پولیس صراط سے گزرنے کے لیے کہ پروانے کی حیثیت رکھتا ہے صدقہ یقیناً۔ ایک اور چیز، قال الہی ارید من اشجار الجنت و ثمارها، یا اللہ پروردگارہ میں جنت کے آسائش، جنت کے میوجات، جنت کے درختیں، یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے ہیں، یعنی جنت کے نعمات سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے جنت میں جانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار قال ذلک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، موسیٰ یہ چیزیں جنت اس بندے کے لیے، جنت کی نعمات سے وہ بندہ مستفید ہو سکتا ہے جو شب قدر میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی تسبیح کریں، پروردگار عالم کی تسبیح بجا لائیں تو وہ انسان بآسانی جنت کے نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، چونکہ اس میں بھی بڑی حکمت اور فلسفہ ہے، یہی چیز کی میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہم اوپر سے گزر جاتے ہیں، ڈیپلی نہیں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنا کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ
پاک و منزہ ہیں، یعنی ایسی ذات کی جو پاک و منزہ ہیں، تو انسان کو اس ذات سے قریب ہونا چاہیے جو پاک و منزہ ہو، ٹھیک۔ بس ذات باری تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی اور نہیں ہے کہ جس سے ہم قریب ہو جائیں، کوئی ایسا قابل و لائق ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم قریب ہو جائیں، صرف ذات خداوندی ہے کہ جس سے ہم قریب ہو سکیں۔ یہاں پر توحیدی پہلو بھی پایا جا سکتا ہے۔ پانچویں چیز یہاں پہ حضرت موسیٰ پروردگار سے فرماتے ہیں کہ قال الہی ارید النجات من النار، بہت خطرناک چیز کی انسان گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اشتباہات ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے جہنم یقیناً انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہی انسان کے لیے بنایا گیا سزا کے طور پر۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ پروردگار جہنم و دوزخ سے میں نجات کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے جہنم سے، عذاب سے، نار سے، آگ سے نجات چاہیے۔ پروردگار فرماتے ہیں قال ذلک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، موسیٰ شب قدر میں جو بندہ استغفار کرے گا اس بندے کے لیے کیا ہے؟ جہنم سے آزادی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو شب قدر کی شبوں میں استغفار کریں، یقیناً استغفار کریں۔ جہاں یہ استغفار لفظی ہے وہاں عملی بھی ہونا چاہیے۔ استغفار کے بارے میں جیسے کہ پہلے بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں کہ دعاؤں میں ماہ مبارک رمضان کی ہر روز کی دعاؤں میں دیکھیں آپ کثرت کے ساتھ استغفار کا ذکر ہے، تو یقیناً یہ مہینہ بھی اور یہ شب قدر بھی وہ رات ہے کہ جس رات ہم اپنے آپ کو جن گناہوں کی وجہ سے ہم نے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے، ہم اس ٹھکانے سے نکل سکتے۔ کیسے نکل سکتے ہیں؟ استغفار کے ذریعے۔ استغفار کا معنی بھی پہلے بیان ہو چکا ہے، جیسے کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ استغفار یعنی صرف قصد کرنا کہ میں آج سے یہ بری چیزیں، یہ چیزیں انجام نہیں دوں گا جن سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مجھے روکا ہے۔ تو یہ ایک قبلہ بہت ہی عمدہ بیان کر رہے تھے کہ پانچویں جو چیز تھی، جو بات تھی، وہ بتا رہے تھے کہ حدیث کی روشنی میں کہ اگر نار جہنم سے بچنا ہے تو استغفار بہترین راہ حل ہے۔ اور یقیناً جب قرآن کا عمل جب آپ کر لیں تو وہاں پر بھی ایک دعا کر لیں، اللہم اجعلنی من اتقائک من النار۔ پروردگارہ قرآن سر پہ ہے، قرآن سامنے ہے، اور اللہ سے ہی دعا مانگے جائے کہ پروردگارہ مجھے جہنم سے آزاد کردہ انسانوں میں سے قرار دے دیں، ان لوگوں میں سے قرار دے جو جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اور چھٹی چیز پروردگار کی درگاہ میں فرماتے ہیں کہ الہی ارید رضا کا، پروردگارہ تیری خوشنودی، تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور یقیناً یہ رضا و خوشنودی خدا وہ بہت بڑی چیز ہیں کہ اگر کوئی انسان خدا کو راضی کر سکیں، کوئی انسان خدا کی رضائیت اور خوشنودی حاصل کر سکیں تو سمجھے کہ اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ قال رضایا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، موسیٰ میری رضائیت، میری خوشنودی اس چیز میں ہے کہ تو 2 رکعت نماز پڑھے لیلۃ القدر میں، کچھ زیادہ کام نہیں دے رہا پروردگار۔ 2 رکعت نماز کتنا کریم ہے، کتنا ارحم الراحمین کی یہاں سناتا ہے کہ یعنی خدا چاہتا ہے کہ بندہ آ جائے میرے ساتھ، بندہ آ جائے میرے قریب ہونے کے لیے، یعنی بندہ جو دور بھاگ رہا ہے دور نہ بھاگے، قریب آ جائے، میں تجھے زیادہ تکلیف نہیں دے رہا، صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، میری رضا خرید لے۔ اور اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک اور نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ شب قدر صرف امت محمدی میں نہیں تھی بلکہ اس سے پہلے بھی تھی، کیونکہ یہ مناجات جو ہو رہی ہے۔ بالکل ضرور، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزے صرف تم پہ ہی فرض نہیں کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو بس شب قدر بھی اس سے پہلے تھی۔ اور چونکہ حضرت موسیٰ سے پروردگار شب قدر میں ہی اعمال انجام دینے کی بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا شب قدر پہلے بھی تھی، تو یہ بات بھی ایک ذہن میں آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو بس 6 کام ہو گئے کہ جن چیزوں کو ہم کر کے 6 چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو خوب ان چیزوں کو اگر ہم دقت سے ملاحظہ کر کے کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہم کو کامیاب فرمائے گا۔ جی معزز سامعین و ناظرین، قبلہ زاہد حسین عرفانی صاحب ہمارے درمیان تھے اور بہت ہی عمدہ اور خوبصورت جو اعمال ہیں شب قدر کے حوالے سے بیان فرمائے۔ میں یہاں پہ ایک مختصر سی بات کر کے قبلہ کی اجازت سے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک جو ہے وہ والدہ ہوتی ہیں، ماں ہوتی ہیں،
ماں سب گھر والوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ بالکل، کیونکہ ماں کے اندر سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، ہر کسی کا خیال رکھتی جی ہے۔ بالکل، ہر کسی کا خیال رکھتی ہے۔ دیکھیے گا آپ اپنے ارد گرد میں، اپنے گھر میں دیکھ لیجئے گا کہ اگر بچہ کہیں پہ پھسل جائے، کہیں پہ کوئی غلطی کر جائے، تو وہ سب سے زیادہ جو اس کو جو ہے وہ تسلی دیتی ہے یا اس کی جو ہے وہ اس غلطی کو چھپاتی ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ ہے ماں۔ دیکھیں ماں کتنی جو ہے وہ مہربان ہے۔ تو دیکھیے اس خدائے متعال کی طرف جاتے ہیں کہ جو خود فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرنے والا رب ہوں۔ کیوں نہ ہم ایسے رب کی بارگاہ میں اور انہی شبہ میں، شب قدر کی راتوں میں اس خدائے متعال کی بارگاہ میں جائیں، مہربان رؤوف اور کریم پروردگار کی بارگاہ میں جائیں، اور ہم اپنی زندگی کے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جس طرح ایک ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کے گناہ چھپاتی ہے، ان کی غلطیاں چھپاتی ہے، تو خدائے مہربان جیسا کہ آپ نے فرمایا ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے سب سے زیادہ رحم کرنے والا رب ہے، تو یقیناً وہ ہمارے گناہ بھی بخش دے گا اور ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کو بھی اس کے واجبات پہ عمل پیرا ہو کے بہترین زندگی گزار سکیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، شب قدر کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو آپ سب سامعین و ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔